یوم پاکستان منا رہی ہے۔ سن 1940 میں آج ہی کے دن بر صغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایک بلند حوصلے، ایک تازہ ولولے اور پھر بھرپور جذبے کے ساتھ آزادی کی جانب سفر کا آغاز کیا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ سفر تحریک پاکستان کہلاتا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سن 40 سے سن 47 تک کی ایک پرعزم قیادت کی، ایک قوم کی جس نے ایک سرزمین کے لیے جد و جہد کی۔ قوموں کی زندگی میں فیصلہ کن موڑ آتے ہی ہیں۔ زندہ قومیں اپنے عزم اور وقار کے ساتھ ان سے نبرد آزما ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ایک موڑ بر صغیر کے مسلمانوں کی قومی زندگی میں مارچ سن 1940 میں آیا۔ قیادت اور قوم کو ایک فیصلہ کرنا تھا کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے۔ انگریز حکمرانوں کی حالت دوسری جنگ عظیم کے بعد خاصی نازک تھی اور کانگریس موقع کی تلاش میں تھی کہ انگریز بر صغیر سے جائیں اور وہ اپنی عددی اکثریت کے بلبوتے پر خطے کے حکمران بن جائیں۔ ان حالات نے مسلمانوں کے تحفظات کو صحیح طور پر سمجھنے کی ضرورت تھی۔ کانگریسی لیڈر مسلمانوں کے بجائے اکثریتی ہندوؤں کے وکیل بنے ہوئے تھے۔ تو بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک ایسے شخص کا انتخاب کرنا تھا جو ایک جانب کانگریس کی چالوں پر نظر رکھ سکے اور دوسری جانب انگریزوں کی رگ رگ سے واقف ہو۔ قوم کی نگاہ انتخاب میں وہ شخص کوئی اور کیسے ہو سکتا تھا سوائے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے۔ عزم، ہمت، شجاعت، دیانت اور راست گوئی میں کوئی محمد علی جناح کا ہمسر نہیں تھا۔ بدترین سیاسی مخالف بھی مانتے تھے کہ جناح جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ مسلم لیگ کی قیادت کا ہی نہیں، بر صغیر کے تمام مسلمانوں کی ترجمانی کے سوال کا جواب تھا جس کا کوئی اور توڑ نہیں تھا۔ بات حال کی نہیں تھی، بات تو مستقبل کی تھی۔ کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے کا سوال تھا۔ مسلمانان ہند کی ترجمانی کا تقاضا تھا کہ کسی ایک جگہ پر عوامی فیصلے لیے جائیں اور عوام کے سامنے لیے جائیں۔ آج بھی کہا جاتا ہے لاہور جاگتا ہے تو تحریکیں اٹھتی ہیں۔ یہ معاملہ صرف آج کا نہیں، 1940 کا بھی تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس لاہور کے منٹو پارک میں ہوا۔ منٹو پارک میں خلقت امڑ آئی تھی، تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ اسٹیج این اسی جگہ لگایا گیا تھا جہاں آج اس دن کی یادگار مینار پاکستان واقع ہے۔ ایک جانب مسلم لیگی زعما اہم فیصلے لے رہے تھے، وہیں موجود عوام سے ان فیصلوں پر منظوری لی جا رہی تھی۔ عجب دن تھا، عجب ولولہ تھا۔ قوم اپنے محبوب قائدین کو روبرو دیکھ رہی تھی، ان کی تقاریر بھی سن رہی تھی اور فیصلے بھی سنا رہی تھی۔ وہ ایک زندہ جلسہ تھا۔ شاید لاہور جاگ چکا تھا، اب وقت دوسروں کو جگانے کا تھا۔ سپہر 3 بجے شیر بنگال AK فضل حق نے قرارداد لاہور پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو کوئی آئینی منصوبہ جب تک قبول نہیں ہوگا جب تک ایک دوسرے سے جڑی اکائیوں کی جداگانہ علاقوں میں حد بندی نہ ہو۔ قرارداد میں مزید کہا گیا کہ ہندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقوں میں ایک آزاد مملکت قائم کی جائے جس میں شامل اکائیوں کو خود مختاری اور حاکمیت حاصل ہو۔ چودھری خلیق الزماں، مولانا ظفر علی خان، سردار اورنگزیب خان اور عبداللہ ہارون نے قرارداد کی تائید میں مختصر تقاریر کی اور اجلاس کی کارروائی اگلے روز کے لیے ملتوی ہو گئی۔ 24 مارچ کو دن 11 بجے اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی۔
یو پی کے نواب محمد اسماعیل خان، بلوچستان سے قاضی محمد عیسیٰ اور مدراس یعنی موجودہ چنائی سے عبد الحمید خان نے قرارداد پاکستان کے حق میں تقریریں کی۔ اسی دوران قائد اعظم محمد علی جناح نے اجلاس میں عرض فلسطین کے حوالے سے قرارداد پیش کرنے کی ہدایات دیں۔ عبد الحمید بدیونی اور سید رضا علی نے اس قرارداد کی حمایت میں تقاریر کی۔ قرارداد کو فوری طور پر منظور کر لیا گیا۔ اس کے بعد آئین کی تبدیلی کے حوالے سے قراردادیں پیش کی گئیں اور ان کی فوری منظوری بھی لے لی گئیں۔ اگلے سال کے لیے مسلم لیگ کے عہدیداران کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ اس کے بعد قائد اعظم نے اپنا مختصر خطاب کیا۔ سن 1941 میں مدراس میں ہونے والے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں قرارداد پاکستان کو جماعت کے دستور کا حصہ بنا لیا گیا۔ اسی بنیاد پر تحریک پاکستان کا آغاز ہوا۔ قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد قائد اعظم نے جواہر لال نہرو اور گاندھی کے ساتھ مذاکرات کے کئی دور کیے، لیکن کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ میں کسی سمجھوتے پر اتفاق نہ ہو سکا۔ یہ عالمی سطح پر تبدیلیوں کا زمانہ تھا۔ یورپ اور شمالی افریقہ کا اکثر حصہ دوسری عالمگیر جنگ کی لپیٹ میں تھا۔ جاپان جو جرمنی اور اٹلی کا حلیف تھا، اس جنگ میں ایشیائی ممالک پر اپنے دعوے کے ساتھ کود پڑا تھا۔ جاپان نے ملایا، کوریا، فلپائن اور دیگر مشرق بعید کے ممالک پر قبضہ کر لیا۔ جاپان یہیں نہیں رکا، بہت جلد برما بھی جاپان کے قبضے میں چلا گیا۔ برما پر قبضہ کرنے کے بعد ہندوستان کی سرحد کو خطرات لاحق ہو گئے تھے۔ اب یہ صاف طور پر نظر آ رہا تھا کہ جاپانی حملہ آور عنقریب ہندوستان میں داخل ہو جائیں گے۔ مارچ 1942 میں حکومت برطانیہ نے لارڈ کرپس کو ہندوستان بھیجا تاکہ وہ ہندوستان میں موجود قیادت کے ساتھ صورتحال پر مذاکرات کریں۔ مارچ 1942 میں کرپس کمیشن اور قائد اعظم سمیت دیگر رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کے طویل دور ہوئے۔ کانگریس کرپس تجاویز پر ناراض تھی۔ لارڈ لنتلتگو کے طرز عمل نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ سرحدی صورتحال کے بعد ہندوستان چھوڑ دو انگریزوں کا نعرہ لگا دیا۔ تاریخ میں یہ واقعہ کوئٹ انڈیا موومنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گاندھی نے خود اس تحریک کو اعلانیہ بغاوت سے تعبیر کیا۔ انگریزوں نے کانگریسی لیڈرز کو گرفتار کر کے نظر بند کرنا شروع کر دیا، جس پر جگہ جگہ فسادات پھوٹ پڑے، ریل کی پٹریاں اکھاڑ دی گئیں۔ 1944 میں گاندھی جی جیل سے رہا ہوئے۔ اسی سال ستمبر کے مہینے میں انہوں نے قائد اعظم کو سیاسی معاملات پر بات چیت کے لیے مدعو کیا۔ بمبئی میں دونوں لیڈروں کی ملاقات ہوئی۔ اسی ملاقات میں گاندھی جی نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور انہیں اپنے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ کسی علاقے کو ہندوستان سے الگ کیا جائے، کیونکہ گاندھی جی کچھ اور دینے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ مسلمانوں اور مسلم لیگ کچھ اور ہی سوچ رہے تھے اور ان کے مطالبات کچھ اور تھے۔ قائد اعظم کی گاندھی جی کے ساتھ یہ ملاقات بے نتیجہ ثابت ہوئی۔ ستمبر 1945 کو کانگریس نے ایک قرارداد منظور کی جو اکھنڈ بھارت کی قرارداد کہلاتی ہے، جس کا بنیادی نقطہ ہی یہی تھا کہ ہندوستان کا کوئی حصہ انڈین یونین سے علیحدہ نہیں ہو سکے گا۔ انیس سو 46 کے عام انتخابات کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ قائد اعظم کی مدبرانہ قیادت میں جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو اپنے مخصوص طرز زندگی بسر کرنے کا موقع دیا جائے۔ مارچ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائسرائے ہند بنا کر ہندوستان بھیجا گیا۔ 3 جون 1947 کو تاج برطانیہ نے ہندوستان کے حوالے سے اعلان کیا وہ ہندوستان کو آزاد کر دیں گے۔ کانگریس کے لاکھ جتن ہزاروں چالوں کے باوجود
دو قومی نظریہ کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان کی آزادی کا پروانہ بھی جاری کر دیا گیا۔ 18 جولائی کو برطانوی پارلیمنٹ نے قانون آزادی ہند منظور کیا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ 15 اگست 1947 سے ہندوستان میں دو آزاد مملکتیں قائم کی جا رہی ہیں جو ہندوستان اور پاکستان کہلائیں گی۔ دونوں مملکتوں میں تاج برطانیہ کی منظوری سے گورنر جنرل مقرر کیے جائیں گے، جو اپنی اپنی مملکت کی حکومت کے ذمہ دار ہوں گے۔ 7 اگست کے دن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے خصوصی ڈکوٹا طیارے میں بیٹھ کر دہلی کے پالم ایئرپورٹ سے کراچی کے ہوائی اڈے ماڑی پور پہنچے، جہاں عوام کا ٹھاٹے مارتا سمندر قائد اعظم زندہ باد کے نعرے لگاتا ہوا امڑ آیا۔ اس میں اپنے محبوب قائد سے اس قوم کا پیار دیکھا جا سکتا تھا۔ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے کراچی میں دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی۔ اسی اجلاس میں اتفاق رائے سے دستور ساز اسمبلی کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ اس موقع پر قائد نے خطاب فرمایا، جس میں دستور ساز اسمبلی کے مقاصد کا تعین کیا گیا۔ قائد نے کہا، ایک تو دستور ساز اسمبلی نے دستور مرتب کرنا ہے، دوسرا اسمبلی پاکستان کی وفاقی مقننہ کی حیثیت سے ایک مکمل خود مختار ادارہ ہوگی۔ مذہبی رواداری کے حوالے سے آپ نے تقریر میں کہا، آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے، مندروں میں جانے کے لیے، غرض کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ مذہب ہر فرد کا ذاتی معاملہ ہے، ریاست کے لیے ہر مذہب کے لوگ برابر کے شہری ہوں گے۔ بنی نوع انسان ان دنوں تاریخ کے سب سے بڑی ہجرت کے لمحات سے گزر رہی تھی۔ 13 اگست کی شام وائسرائے ہند سر لارڈ ماؤنٹ بیٹن اپنی اہلیہ کے ہمراہ کراچی پہنچے۔ رات 11:55 پر لاہور میں واقع سرکاری ریڈیو اسٹیشن سے اہم اعلان کچھ اس طرح نشر ہوا: یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے، آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجئے۔ یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے، آپ کو پاکستان مبارک ہو۔ یہ جملے جو اس نو تعمیر شدہ ریاست کے باشندوں نے سنے، اب ایک آزاد قوم کی حیثیت سے سفر کا آغاز کر چکے تھے۔ اگلے دن 14 اگست کی صبح دستور ساز اسمبلی میں اہم اجلاس ہوا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے خطاب کیا، جبکہ اسی اجلاس میں مہمان خصوصی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی خطاب کیا۔ یوں یہ سفر، جس کا آغاز 23 مارچ 1940 کے دن لاہور کے منٹو پارک میں قرارداد پاکستان سے ہوا، 14 اگست 1947 میں آزادی ملنے کے بعد اختتام پذیر ہوا۔